لیتا ہوں. میں نے بھی ارلی اس وجہ سے کیا ہے کہ ہم نے بھی جانا ہے اس کے بعد کسی کی طرف. تو ہوں، یہی کچھ چل رہا ہوتا ہے. لیکن چلے میں سٹارٹ سے ہی وہ کر لیتا ہوں. آیت شروع سے ہی جو ایک آیت آئی تھی نا کہ بھئی اس طرح کا کام ہو جائے بدکاری کا اور جو زانی مرد زانی عورتیں ہیں تو ان کی 100 کوڑوں کی سزا ہے. جرم ثابت ہو گیا اب 100 کوڑوں کی سزا دینی ہے. تو اس پہ سوال ہے کہ کیا یہ سزا جو ہے ہر چھوٹے بڑے بوڑھے یا کوئی جو جس کی سچویشن جیسی تھی اس کا خیال نہیں رکھا جائے گا، یا یہ کہ اس میں خیال رکھا جائے گا تو اس میں کوئی رعایت بھی کی جا سکتی ہے؟ تو آپ لوگوں کے خیال میں اس میں جو اب بتایا گیا ہے کہ بھئی یہ 100 کوڑے کی سزا دینی ہے تو وہ کس طرح کی کس نوعیت کی سزا ہے؟ میں ایج کا تو کوئی ذکر ویسے نہیں ہے، صرف ہم، یہی ہے کہ 100 کوڑے لگا اور اس پہ کوئی ترس نہ کرے، تو کہ اللہ کے دین پہ ہم، سب برابر ہے۔ اوکے. یہی پوائنٹ ہے جس پہ میں تھوڑا سا مزید چاہ رہا تھا کرنا، کیونکہ صرف اس آیت کو دیکھیں تو ذہن میں لگتا ہے اسی طرح سے ہے، لیکن جب ہم باقی چیزوں کو کمبائن کر کے دیکھیں سورہ نور میں آگے بھی جگہ پہ آیا ہے کہ قرآن مجید ان عورتوں کے بارے میں جن کے مالک انہیں پیشہ کرنے پہ مجبور کرتے تھے، تو اس میں فل سرات کے ساتھ فرمایا ہے کہ اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے. اور اسی طرح ایک اور سچویشن یہ ہوئی تھی کہ زمانہ رسالت میں جو لونڈیاں ہوتی تھیں، اب ان میں خاندان والی صورتحال تو ہوتی نہیں تھی، خاندان کی حفاظت یا اخلاق کی تربیت تو یہ والی چیز تھی. تو کلیئر یہ کہا گیا تھا کہ یہ والی سزا انہیں نہیں دی جا سکتی یہاں تک کہ وہ والی صورت بھی ہو جائے کہ ان کے مالکوں نے شوہروں نے انہیں پاک دامن رکھنے کا بھی اہتمام کیا ہے، پھر بھی اس سزا کی نسبت سے آدھی سزا دی جائے گی، ہاف کر دی جائے گی. کہ اگر ان کی تربیت مالکوں نے شوہروں نے اور اہتمام کیا ہے پھر بھی ان کو آدھی سزا دی جائے گی، یعنی کہ 100 کے بجائے 50 کوڑے مارے جائیں گے. یہ سورہ النساء میں تھا اور سورہ نور میں بھی یہی تھا کہ جن کے مالک انہیں مجبور کرتے تھے تو ان کے لیے کہا گیا تھا کہ اللہ غفور الرحیم ہے. جب یہ ساری چیزیں جب کمبائن کر کے ہم دیکھیں تو پھر، اور عربی کا بھی تھوڑا بہت ادھر وہ عمل دخل ہے، تو پھر آئیڈیا جو ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ انتہائی، یعنی کہ مجرم جو ہے کسی قسم کی رعایت کا مستحق اب نہیں رہ گیا، آخری درجے میں یہ کام ہوا ہے. کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی معذوری نہیں تھی، کوئی ضروری کوئی جو حالات اور حفاظت اور یہ والی جو چیزیں تھیں یا تربیت والے مواقع پورے کے پورے ملے تھے، سب کچھ ہوا تھا، اب کسی قسم کی رعایت بھی نہیں مل سکتی، تب یہ آخری سزا ہوتی. اور یہ پہلے بھی ایک دی جگہ وہاں پہ ہوا تھا کہ یہ جو فتنہ والا اور وہ والی چیز تھی جب جس میں عبرت ناک طریقے سے موت کی سزا دینا، جس میں ایک وہ یہ جو سنسار کرنے والی تھی، اس میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ اس میں سٹیپ وائز اپروچ تھی، اس میں بھی باقاعدہ یہ بتائی تھی اور آخری سزا تھی. تو یہاں یہ چیز دیکھنا ضروری ہے کہ یہ جو 100 کوڑے والی جو سزا ہے یہ آخری سزا ہے، نہ کہ پہلی سزا. ٹھیک ہے، آئیڈیا ہو گیا. ہاں جی۔ اب ہے آیت نمبر 11، اور اس میں بھی تھوڑا سا میں کہہ رہا تھا کہ ایک آدھا سٹیپ اندر جا کے دیکھ لیں کہ اب یہ جو حضرت عائشہ کا واقعہ ہوا وہ پیچھے رہ گئیں اور ان پہ ایک شرپسند نے ایسے بہتان لگا دیا کہ بھئی ضرور ایسی بات ہوگی، تو اب مسلمانوں کے اندر یہ والی ساری چیزیں ہو گئی کہ گمان میں ہی
کوئی ان کے پاس گواہ نہیں ہے، کوئی کسی نے کچھ اس طرح کا ثبوت نہیں ہے، اور پھر بھی گمان کرتے ہوئے وہ چیز انہوں نے کر لی۔ اب اس چیز کے اوپر کمنٹ کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو لوگ اب یہ بہتان گھڑ کے لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے، لیکن اس واقعے کو اپنے لیے اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے کہ بھئی یہ واقعہ ہوا ہے، اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، مسلمانوں کے اندر ایک ایسے وہ چیز پیدا ہو گئی کہ ایک ٹولہ ادھر کھڑا ہوا ہے، ایک ٹولہ ادھر کھڑا ہوا ہے، اور بات معمولی نہیں ہے، بات حضرت عائشہ کی ہے۔ وہ حضور پاک سے ایک رسول کی بیوی ہیں، اور اس طرح کی چیز ہوئی ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو اپنے حق میں شر نہ سمجھیں، بلکہ یہ بھی آپ کے لیے خیر ہی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں۔ کہ اس سے ان کو باقی لوگوں کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون کیسا ہے اور کون نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ ایز این ایگزامپل باقی ساروں کے لیے بھی ہے۔ بالکل، اگر اس کو ڈیٹیل میں تھوڑا سا دیکھیں تو امام امین حسن اصلاحی نے اس پہ لکھا ہوا ہے ایسے کہ سب سے پہلی چیز کہ مسلمانوں کے اندر اب ایک پورا گروہ تھا، بہت سارے لوگ ایمان لے آئے ہوئے تھے، لیکن اب وہ منہ سے تھے، اندر سے کیا سچویشن ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عملی طور پر امتحانات اور آزمائشیں دی جاتی ہیں جس سے کھل کے سامنے آ جائے کون کتنے پانی میں ہے، ایک طرح سے۔ تو اس میں خیر، منافقت جی منافقت کا مطلب تھا کہ شو کرنا تھا کہ بالکل، کون کون منافق۔ کہ کون منافق ہے اس کا پتہ چل گیا۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ مسلمان بھی تھا تو اس کے اندر بھی ابھی تھوڑی سی ایسے سمجھ لیں کہ صفائی ہونے والی ہوئی تھی، کوئی کمزوریاں تھیں کہ صورتحال کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے، گمان کو کہاں پر روکنا ہوتا ہے، بغیر ثبوت کے، بغیر گواہ کے، بغیر اس چیز کو، تو ان معاملات کو کیسے وہ کرنا ہوتا ہے۔ تو ان مسلمانوں کی بھی بیسیکلی تربیت کا، اہتمام کا موقع آ گیا، منافقین کا پورا پتہ چل گیا کہ جن کو توجہ بھی دلائی جائے، کچھ بھی کیا جائے، وہ پھر بھی اکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور تیسرا یہ بھی پہلو ہے کہ بھئی اب باقاعدہ ایک موقع پیدا ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی جو آیات نازل ہوں اور پوری تربیت کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ جو اللہ نے احکام دینے ہیں، ایک ہدایت دینے ہیں ایک پاکیزہ معاشرے کے لیے، تو اب اس کا ایک بہت ہی پیارا موقع پیدا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات بھی اترے۔ تو اگر یہ چیز نہ ہوتی اور پھر اللہ کے احکام اترتے تو کسی کو اتنا سمجھ ہی نہ آتا۔ عملی طور پہ اس طرح کا ایک وہ والی چیز ہو گئی۔ پھر ہے آیت نمبر 22 میں، اور یہاں پہ مجھے مطلب سوچ کے میں ہوتا ہے کہ پھر اپنے آپ کو بندہ کمپیئر کرے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کس درجے میں دیکھنا چاہتا ہے۔ آیت نمبر 22 ہے کہ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقترت ہوں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے، ان کو معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے، اور وہ غفور اور رحیم ہے۔ یہ کس بیک گراؤنڈ میں بات ہے، یہ کس کو توجہ دلانے کی کوشش کی گئی ہے یہاں پہ؟ یہ تو وہی حضرت ابو بکر صدیق والی تھی بات، جب انہوں نے ان کی بیٹی پر وہ ہوا تھا تو انہوں نے جس نے لگایا تھا وہ ان کو حضرت ابو بکر صدیق ہیلپ کرتے تھے، تو انہوں نے اس وقت قسم کھا لی تھی کہ میں بند کر دوں گا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ کہا تھا کہ کیا تم چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ہوں تو اگر تم چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم بخش دو، اس کو معاف کر دو تاکہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔
یہ دیکھیں کہ کس طرح کے بڑے پن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضا ہے کہ اپنی بیٹی کے اوپر تہمت لگی ہے، اور معمولی بات نہیں ہے، اور رسول کی بیوی بھی ہیں، اور وہ شخص اس میں شامل ہو گیا ہوا ہے اس تہمت میں کہ جن کی وہ مالی مدد کر رہے ہیں، اور کب سے کر رہے ہیں. تو ایک نارملی ذہن میں جذبہ یا خیال آتا ہے نا کہ اس کو تو میرا احسان مند رہنا چاہیے. اب وہ فطری ہاں، اب وہ احسان مند تو کو کیا بھی یہ ہونا. سکھایا ہی گیا ہے، کیونکہ ہم لوگ کامن لائف میں ایسے ہی کرتے ہیں اپنی ذات. ہم لوگ سمجھتے ہیں دے کے احسان ہو گیا، وہ یہ بندہ ہمارے انڈر ہے، ہوں کہ اس وہ پہ فیور یہ اس ہم سے لیں گے، ہاں یہی کریں گے وہ کریں گے. تو یہاں پہ ہم نے تو مشکل وقت میں اس کی مدد کی تھی، تو یہ بھی ہمارا ہر وقت ہاں، احسان مند کرے گا. یہاں پہ تو بالکل اپوزٹ سچویشن کہ اس نے بڑھ کے آپ کی بیٹی پہ تہمت پہ لگا دی ہے، تو آپ جو اس کے ساتھ خیر والا کام کر رہے ہو آپ اس کو نہیں روک سکتے. کتنی بڑی بات ہے. پھر یہ بھی ہو گیا، اور پھر یہ تھوڑا بہت ہم نے دیکھا تھا کہ نور اللہ نور والی جو چیز تھی، آیت نمبر اس کی کون سی ہے، 35 نمبر آیت ہے. تو اس کو بھی میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا مزید اس کو گہرائی میں دیکھیں تو ایک ایک چیز تھوڑی سی واضح ہوتی جاتی ہے اس کے اندر، تمثیل کے انداز میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی بات سمجھائی جاتی ہے وہ یہاں پہ دنیا میں کوئی اس کی اگر مثال موجود ہو تو اس سے سمجھنا ذرا آسان ہو جاتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں بتایا ہے کہ نہ ہمیں اتنا علم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے بارے میں جان سکیں، نہ ہی اس دنیا میں کوئی ایسی تشبیہ دے کر، ایسی مثال یا تمثیل دے کر بتایا جا سکتا ہے کہ اللہ اس سے ملتے جلتے یا اللہ کی ذات اس طرح سے ہے. تو پھر بھی تھوڑا سا آئیڈیا دینے کے لیے یہاں پر جو ایک بات بتائی گئی ہے کہ تمثیل کیا ہے. تمثیل یہ ہے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی روشنی ہے. ایک نور کی مانند ہے کہ اس میں وہ جو حقیقت اس دنیا کی ہے، ہماری کیا حقیقت ہے، یہ دنیا پیدا کیوں ہوئی بھی ہے، بہت ساری ایسی جو چیز ہیں کہ ہمارے وجود میں اس طرح کی چیزیں ہیں کہ وہ عقلی طور پر تقاضا کرتی ہیں کہ میں ہوں تو کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں. کسی نے کوئی پیدا کیا ہے تو ہمیں اپنے مخلوق ہونے کا احساس ہو جاتا ہے، تو مخلوق ہوں تو میرا خالق کون ہے. اس طرح کی اتنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور یہ انسان کا بنیادی مسئلہ رہا ہے شروع سے مسئلہ رہا ہے. یہ فلسفہ اور اس کے میں ارسطو افلاطون کا آنا اور آگے مسلسل چلتے رہنا، یہ اسی وجہ سے یہ ہے کہ وہ ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے چکر میں رہے ہیں. یہ ہے کیا، حقیقت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھوڑا بہت بتایا جا رہا ہے کہ بھئی تمثیل یہ ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کی روشنی ہے، اور انسان کے دل میں ایک طرح سے اس کی اس روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک جس میں ایک چراغ ہے. یعنی کہ ایک بالکل مرکب تمثیل ادھر لکھا ہوا ہے کہ تاک سے مراد انسان کا دل ہے، کہ گویا وہ ایک چراغ دان ہے، اور انسان کے دل کے اندر اللہ نے اپنا نور ایمان کا چراغ جلا کر رکھ دیا. جب وہ نور ہمارے دلوں میں اس طرح سے ہے تو ظاہر باطن روشن ہو جاتا ہے، کہ اونچی جگہ پہ رکھ دیا جائے تو اس طرح سے پورے گھر میں روشنی ہو جاتی ہے. پھر مزید جو آگے بتایا کہ یہ چراغ جو ہے یہ پھر ایک شیشے کے اندر ہے، فانوس میں یا شیشے کے اندر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اس سے بتانا بھی یہ ہے کہ اب باہر کوئی ہوا چلتی ہے یا کوئی خارجی اثرات ہوتے ہیں، باہر والے کوئی اثرات ہوتے ہیں، تو کیونکہ وہ شیشے میں بند ہے تو اس وجہ سے کہ آپ کی خواہشات نفس ہیں، کوئی وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی شیطان ہے، کوئی جن ہے، کوئی ادھر دنیا میں کوئی غلط چیز کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جو ایک پکا ایمان والا ہوتا ہے
وہ اس شیشے کی وجہ سے کہ وہ باہر کے ان اثرات کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے. تو کوئی فلسفہ اٹھا کے لے کے آ جائیں، کوئی اور اس طرح کی چیز لے کے آ جائیں، لیکن وہ اس کو میلا بھی نہیں ہونے دیتی، اور نہ ہی اس کے اندر جو روشنی ایک ہے اس کو کم کرتی ہے، یا جو اندر ایک لو جل رہی ہے، لو جو ہے اس کو. اور پھر اندر وہ جو روشنی ہے وہ کیا ہے کہ وہ زیتون کے ایسے شاداب درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو شرقی ہے نہ غربی ہے. اس میں بھی مطلب وہ والی چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی باغ میں اگر آپ دیکھیں تو درخت جو سائیڈ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو بارڈر پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اب دھوپ بھی آتی ہے، طوفان بھی آتے ہیں، تو ان کو ہوا کا بھی زیادہ وہ اس کی وجہ سے بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے، یا بہت زیادہ دھوپ ہو یا بہت زیادہ موسمی اثرات ہوں تو اس پہ ذرا زیادہ اثر پڑتا ہے. برعکس اس کے کہ جو بالکل مڈل میں ہو تو وہ آس پاس کے درختوں کی وجہ سے وہ ایک طرح سے زیادہ محفوظ رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس پہ جو پھل آتا ہے اس پہ وہ بہترین پھل ہوتا ہے، اس پہ آس پاس کے خارجی اثرات کا کوئی اتنا وہ نہیں ہوتا. تب اس میں بھی جو تیل جو بیسیکلی اس چراغ کا ہے وہ ایسے زیتون کے درخت سے آ رہا ہے یا شاداب درخت سے کہ اس کا پھل اتنا اچھا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے چراغ روشن ہو رہا ہے، اور اس کا تیل اس میں سے نکل رہا ہے، اور تیل پھر ایسا شفاف ہے کہ گویا آگ کے چھوئے بغیر ہی بھڑک اٹھے گا. اور یہ وہ بہترین مطلب مثال بھی انہوں نے دی تھی ڈاکٹر اسرار نے، کہ وہ بتا رہے تھے کہ اس نے ایک جو سلیم الفطرت انسان ہے اس کا دل اندر سے اتنا صاف شفاف اور روشنی والا ہوتا ہے کہ وہ بےتاب ہوتا ہے کہ وہ حق کہیں سے آئے تو وہ اس کو بڑھ کے قبول کر لے، بڑھ کے گلے لگا لے. اور مثال انہوں نے کیا دی تھی؟ مثال پھر صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق کی تھی، کہ جن کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا کہ بھئی جب وہ ان کے سامنے پیش کیا گیا تو ہر ایک کا تھوڑا سا ہوتا تھا، کسی نے ٹائم لیا، کہ کوئی جھجکا، کسی نے مزید سوال کیے، کسی نے کچھ اس طرح کی بات کی، اور تب جا کے بھی دیر سویر ہونے کے بعد قبول ہوا، ایمان نصیب ہوا. حضرت ابو بکر صدیق وہ واحد انسان تھے کہ جن کے سامنے پیش کیا اور بغیر کسی تردد کے ایمان لے آئے تھے. تو یہ وہ والی مثال ہے کہ انہوں نے اپنے اندر اتنی صفائی رکھی ہوئی تھی کہ وہ گویا ایسا تیل، شفاف تیل کہ آگ کے چھوئے بغیر ہی بھڑک اٹھے گا، کہ آپ کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بس وہ تیار بیٹھا ہوا ہے کہ اسے کوئی روشنی ملے اور وہ بڑھ کے اسے قبول کر لے. اور مطلب پھر وہی اللہ کی ہدایت بھی اس میں شامل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ ہدایت ملی، اور رسولوں کی طرف سے یہ چیزیں آئیں، تو روشنی کے اوپر روشنی، نور علی نور، کہ اندر فطرت کی روشنی، ایمان کی روشنی، پھر یہ مکمل، اور اللہ جس کو چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، اور وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. تو اس میں وہی مثال میں ایک ایک چیز ایسی تھی کہ جس کو ذرا وہ دیکھنے کی ضرورت تھی. تو آئیڈیا ہو گیا تھوڑا سا؟ جی. پھر آیت نمبر 54 تھی، جس پہ مطلب میں خود تھوڑا سوچ بھی رہا تھا، یا تھوڑا سا میرے ذہن میں آ رہا تھا، تو مجھے لگا کہ وہ اس طرح سے بات نارملی بنتی نہیں ہے. یہاں پہ ہے کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاکٹر اسرار ایکسپلین کر رہے تھے، تو یہ بتا رہے تھے کہ بھئی اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں اور یہ والی چیزیں ہو رہی ہیں، تو اب ایک اجتماعی
سچویشن ہے کہ جس میں بار بار جہاد کی بھی بات آتی ہے، بار بار قربانی دینے کی بھی بات ہوتی ہے، اور تنظیم کی بھی بات ہوتی ہے. تو اس میں اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم ہے کہ وہ رسول ہیں، وہ آئے ہیں. اور ایک یہ 54 نمبر آیت ہے اور ایک یہ 62 نمبر آیت ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ بھئی اجازت لے کے جانا چاہیے. اور اجازت اولاً تو کوشش کرو کہ نہ ہی لو، کہ اب کوئی کام بتایا جا رہا ہے، اب اس میں آپ کو اپنا کوئی کام پیچھے پڑ گیا ہے تو آپ اجازت لے کے چلے جائیں. تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ بھی آپ کی مرضی ہے، آپ اجازت دے دیں تو دے دیں، اگر نہیں دیتے تو وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو انہوں نے اس کو اٹھا کے آج کل کے تنظیم جو ہے یا امیر جو ہوتے ہیں، یعنی کہ تبلیغی جماعت ہوتی ہے یا کچھ اس طرح کا سیٹ اپ ہوتا ہے، اس میں کسی کو امیر بنایا جاتا ہے تو اس امیر کی اطاعت کرنی ہے یا امیر سے اجازت لینی ہے. تو اس سے انہوں نے اس بات کو بھی اخذ کیا تھا. اب آپ کے خیال میں کیا یہ چیز مطلب ٹھیک ہے کہ یہاں پہ جو احکامات دیے جا رہے ہیں اس کو ہم ایکسٹینڈ کر کے آج کل کی سچویشن ہوتی ہے اس پہ بھی یہی چیزیں اپلائی کر لیں؟ کہ جیسے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تابع فرمان بن کے رہو، منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فرض بار رکھا گیا ہے وہ بس ان کے لیے ذمہ دار ہیں، اور جس کا فرض کا بار تم پر ڈالا گیا تو تم اس کے ذمہ دار ہو. تو اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم پہنچا دے. پتا نہیں. نہیں مجھے مطلب کوشچن سمجھ نہیں آیا اس میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی پیغام پہنچانا ہوں. جو ادا کرتے، اور وہ اگر منہ پھیریں گے تو ان کا اپنا وہ ہوگا. یعنی مجھے سوال نہیں بیچ میں سمجھ آتا کیا ہوں. سوال کیا. یہاں پہ سوال اس سے ہے کہ جب یہ تفسیر بیان کر رہے تھے نا حضرت یہ جو ڈاکٹر اسرار ہیں، جی تو انہوں نے کہا کہ آج کل جس طرح ایک تبلیغی جماعت ہے یا کوئی جی ایک دینی جماعت ہے، صحیح. اس کا کوئی امیر ہے، ہوں اس کی بات ماننا، اس کی اطاعت کرنا، وہ بھی اسی طرح سے ہے جیسے کہ ادھر جو حکم دیا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس آیت میں جو حکم دیا جا رہا ہے یا آیت نمبر 62 میں جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو ہم اس طرح سے آج کل کی دینی جماعت اور آج کل کے جو امیر ہیں اس پہ بھی یہی والے حکم لاگو کر سکتے ہیں؟ اگر تو وہ سیدھی بات حضور اور اللہ کی بات پہنچا رہے ہیں اور انہی کے اس پہ کیونکہ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہوتے، ان کے بعد ان کی امت کا تھا کہ وہ دین کو اسلام کو پھیلائیں گے. یعنی کہ تبلیغ کا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تو ہوں. امیر کی بات ماننا لازم ہے اگر وہ صحیح راستے پر صحیح شریعت اور احکام کے مطابق دے رہا ہے تو. بالکل. کیونکہ اور کوئی نہیں ہے اس کے بعد قرآن اور سنت کے پہ اگر کر کے وہ، کیونکہ ان کے بعد جیسے کہ ہے نا پہلے پیغمبر آتے رہے مسلسل ایک کے بعد ہو، تو حضور کے بعد تو ان کی امت کی ہے یہ ڈیوٹی. اور ہوں. اگر وہ کر رہے ہیں اس کو فالو تو لوگوں پر فرض ہے کہ پھر وہ اس کی اطاعت کریں اگر وہ قرآن اور سنت کے مطابق دے رہا ہے. بالکل، آپ نے بات بہت اچھی کی ہے. میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ نے بیچ میں ایک لفظ کہا ہے کہ ایک جملہ کہا ہے کہ اگر وہ صحیح بات کر رہا ہے، ہوں تو اس کا مطلب آٹومیٹیکلی ہو گیا
کہ بعض لوگوں کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح بات کی جا رہی ہو کہ یہ اس طرح سے کرنا ٹھیک ہے، ہوں، اور بعض لوگوں کے نزدیک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے۔ اب اطاعت کی جو بات کی جا رہی ہے وہ تو اس لیول کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے رسولوں کی اطاعت کرنی ہے۔ رسول کی اطاعت میں تو آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ رسول کی اطاعت میں تو پتہ ہے اللہ کے برگزیدہ بندے بالکل پاک، وہ تو صحیح بات کریں گے، ان میں تو ڈاؤٹ ہے ہی نہیں۔ تو بالکل یہاں ڈاؤٹ اس لیے آتا ہے کہ آپ کو اگر کیونکہ قرآن و سنت تو ہے نا ہمارے پاس، ہم اس سے تو وہ لے سکتے ہیں، اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ اس کے منافی جا رہے ہیں تو پھر اوبے نہیں کریں گے۔ بالکل، تو اسی سے یہ بات نکلتی ہے کہ پھر ہم اس رسول کے بارے میں جو حکم دیا گیا ہے اس کو آج کل کی جماعت میں کسی امیر کے اس پہ اپلائی پھر نہیں کر سکتے نا۔ نہیں کر سکتے۔ اور اس چیز سے پھر مجھے بھی تھوڑا لگا کہ نہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ اب کوئی امیر ہے تو اب آپ اخلاقی طور پہ تو چلو بنتا ہے کہ بھئی اب آپ کسی تنظیم سے متعلق ہو گئے ہیں، وہاں پہ کسی کو امیر بنا دیا گیا، اب امیر کوئی بات کر رہا ہے تو اخلاقی طور پہ بنتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اب اس کی بات مانیں، یہ کریں اور فالو کر لیں۔ لیکن اگر آپ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں تو یہ اس درجے کا اختلاف نہیں ہے جس طرح سے ایک رسول کا کوئی حکم دیا جائے یا رسول کی کوئی بات کی جائے تو اس کا اختلاف ہوگا۔ نہیں نہیں، وہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس پہ مجھے تھوڑا سا ہوا تھا کہ بھئی اجتماعی معاملات میں اور تنظیمی معاملات میں اس چیز سے ڈاکٹر اسرار اخذ کر رہے ہیں کہ آج کل کے امیر کی بھی بات اسی طرح سے مانی جانی چاہیے، اور اس دیکھیے سے یہ لوگ اتنا وہ کر لیتے ہیں، جیسے جو بھی جماعت ہو، اسلامی ہو، تنظیم ہو، اتنا اسٹرانگ اپنے اس پہ بناتے ہیں کہ وہ لوگ موو ہی نہیں کرتے، وہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ یہ غلط ہے۔ جیسے وہ جو کہہ رہے ہیں جو امیر نے کہہ دیا اسی پر آنکھیں بند کر کے ایمان لانا ہے۔ یہی چیز کہ میں سمجھانا چاہ جس رہا تھا۔ سے محبت، جس فرقے میں چلے گئے، جس کی بات مان لی جائے، میں اپنی بات کروں گی، جس باجی کو یا جس بیوی کو ہم سنتے ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں تو ٹھیک ہے، دوسرا جو کہے گا وہ غلط ہو گیا۔ بالکل یہی بات میرے ذہن میں بھی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں خود جو ایکسپیرینس کر چکا ہوں، جب اتنا نالج ہی نہیں تھا، جب ہم جذباتی جوان یا وہ جو ٹین ایجر والی لائف میں تھے، تو اس ٹائم پر یہ جہاد کے لیے یا کچھ اس طرح سے وہ کر کے بچوں کو یا جو ٹین ایجرز ہیں ان کو وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس پہ یونیورسٹی لیول پہ کوئی اس طرح کی بات شات ہوئی تھی کہ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی والدین کی خدمت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی گئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ بعض اوقات بعض معاملات میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، اگر تمہارے والدین بوڑھے ہیں تو تم جاؤ ان کی خدمت کرو، جہاد پہ نہیں جاؤ۔ تو اب آج کل ہمارے والدین اس طرح سے بوڑھے ہیں اور یہ والی ساری چیزیں، تو اس کے جواب میں پتہ ہے اسی طرح کی بات کی گئی تھی کہ اس ٹائم کے امیر کا فیصلہ یہ تھا کہ آپ والدین کی خدمت کے لیے جائیں۔ اس ٹائم کے امیر جو ہیں، اب یہ ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ والدین کی تربیت ہی ایسی نہیں ہوئی تو آپ کو وہ اجازت ہی نہیں دیں گے، تو اب اس ٹائم کے امیر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو والدین کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اب آپ کو ہمیں فالو کرنا۔ یہ نوبت یہاں تک چلی جاتی ہے پھر، اور مین پوائنٹ۔ ہاں، ہوں مین یہی ہے کہ جو اپنی بات اپنی اس پہ کرتے ہیں نا، ہر ایک کو اس پہ مطابق موڑ لیتے ہیں مائنڈ کو، ہوں اسی کے مطابق حدیث آیات اور لفظوں کا میننگ اتنا چینج کر لیتے ہیں، تو پھر وہ جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ تو فالو کرتے ہیں۔ ہوں بالکل، اسی پہ ہی بس پھر ہم یہاں پہ آخری پوائنٹ بتا کے میں اختتام کرتا ہوں کہ بنیادی اصول جب ہم نے پڑھنے لگے تھے تو اس ٹائم میں نے کہا تھا، میں دوبارہ بھی ریمائنڈ کرا دیتا ہوں کہ ہم جب قرآن پڑھنے بیٹھیں گے یا قرآن کو سمجھنے بیٹھیں گے تو قرآن جس جگہ تک ہمیں انگلی پکڑا کر لے جائے گا بس اسی جگہ تک رہنا ہے، اس سے آگے ہم
क्या तसव्वुर करें या कोई और क्या तसव्वुर करता है, उस पे इख्तलाफ भी हो सकता है, उस पे और मसले मसाइल भी हो सकते हैं। हम जो अभी पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं उसमें रसूल का जिक्र है, रसूल के बारे में बात की गई है, रसूल से इजाज़त लेके जाना बनता है, और रसूलों के बारे में इस तरह की वाली चीज़ें इज्तिमाई मामलात हैं। तो अगर हम या मैं देखने की कोशिश करूंगा तो मैं बस इधर ही तक कर रखूंगा। ठीक है जी, मेरी तरफ से अभी फिर मैंने कोई और पॉइंट नहीं रखा हुआ। आप लोगों की तरफ से कोई है कमेंट या रिव्यू या कुछ बात तो हम कर सकते हैं। नहीं, बस एंड में तो यही था, सारा जाते रसूल और इस पे ही था। हाँ जी, हाँ जी। चलें फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह सूरह अल फुरकान को करेंगे। हम्म। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।